بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین، یہ درس نمبر 785 ہے، 785۔ سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44 اور 45، 44 and 45۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا يستأذنك، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ان، اس سے کہ، یجاہدوا، وہ جہاد کریں، بأموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ انما یستاذنک، آپ سے صرف وہی اجازت مانگتے ہیں، الذین، جو، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وارتابت، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، فہم، تو وہ، فی ریبہم، اپنے شک میں پڑے ہیں، یترددون، تردد کر رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اللہ سے ڈرنے والوں سے واقف، اور اللہ ڈرنے والوں سے واقف ہے۔ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاماڈول ہو رہے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے آپ سے اجازت نہیں مانگتے۔ نمبر 2، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 3، تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 4، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہیں۔ بزرگان محترم، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو بچا لایا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کوئی نیکی اور گناہ ایسا نہ چھوڑوں گا جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ لوگ کہنے لگے، وابصہ، نبی سے پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا کہ میں وابصہ ہوں، مجھے ان کے قریب جانے دو، کیونکہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہونا پسند ہے۔ اللہم صلی علی محمد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا محبت تھی، کیا قربت اور نزدیکی تھی، کیا عقیدت تھی صحابہ کرام کے دل میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وابصہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، وابصہ قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ چنانچہ میں اتنا قریب ہوا کہ میرا گھٹنا نبی کے گھٹنے مبارک سے لگنے لگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وابصہ، تم مجھ سے کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیے۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے ہو. میں نے عرض کیا جی ہاں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیاں اکٹھی کی اور ان سے میرے سینے کو کریدتے ہوئے فرمایا وابسا اپنے نفس سے فتویٰ لیا کرو. نیکی وہ ہوتی ہے جس میں دل مطمئن ہوتا ہے اور نفس کو سکون ملتا ہے, اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے اور دل میں تردد رہتا ہے اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیتے رہے. احمد کی یہ روایت. یہ تو مسلمانوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں مومنوں کے کئی اوصاف بیان کیے گئے, جن میں سے ان کا ایک وصف یہ بھی ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے برعکس مومنوں کی عادت ہوتی ہے, اس کے برعکس منافقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے جی چراتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے سے بچنے کی تدبیریں تلاش کرتے ہیں. وہ حکموں پر عمل کرنے سے رخصت مانگنے میں پہل کرتے ہیں. ایمان والے کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ جہاد کے لیے اعلان کیا جائے اور وہ بغیر کسی عذر کے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگے. اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کے دل میں تقویٰ ہے اور کس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے. جہاد میں نہ جانے کی اجازت تو یہ منافق لیتے ہیں جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ منافق وہ ہیں جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور اسی شک میں وہ حیران ہیں. منافقوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں تردد ہوتا ہے اور اسی تردد اور شک میں ان کی زندگی گزرتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی کہ ہم جہاد میں نہ جائیں گے اور ان کا کوئی عذر بھی نہ تھا. بعض روایتوں کے مطابق یہ 39 آدمی تھے, 39 آدمی تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق کی اس بیماری کو نکال دے اور ایمان کی کیفیت ہم سب کے اندر پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.